بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. کل ایک سوشل میڈیا پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک طوفان سا بپا ہو گیا ایگزیکٹلی اس وقت جب فیس بک بند کر دی گئی. اچھا، ایک چیز ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے دونوں صورتوں میں. اگر آپ اس سے نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی، اگر آپ پازیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی. تو یہ ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ اگر آپ نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہیں تو پھر بھی یہ آپ کے مخالفین جو ہوتے ہیں یا آپ کے کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور اگر آپ پازیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں اس سے تو اس سے بھی آپ یقیناً آپ کسی بھی شخص کو اور کسی بھی پوری ایون معاشرے کو بھی آپ ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ مطلب ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے اس وقت. کل تھوڑی دیر کے لیے فیس بک کیا بند ہوئی کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھونچال جس طرح کا پاکستان میں آیا اس طرح کا پوری دنیا میں اور کہیں پر بھی نہیں آیا ہوگا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستانی ہم جو ہے نا ہمارا چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے. ہمیں کوئی ایشو ملنا چاہیے، ہمیں کوئی بات ملنی چاہیے، ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے. تو وہ پھر ہم پھیلاتے اتنی سپیڈ سے ہیں نا، اتنی سپیڈ سے ہم کوئی ثواب کی بات نہیں پھیلاتے جتنی سپیڈ سے ہم اس طرح کی چیزیں سنسنی پھیلانے والی باتیں جتنے ہم سپیڈ کے ساتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسری طرف اتنا نہیں ہوتا. مجھے مختلف جب جیسے ہی فیس بک بند ہوئی تو معذرت میری تو اتنی اس ٹائم توجہ نہیں تھی فیس بک کے ساتھ طرف، نہ میں نے کوئی غور کیا. میں نے فیس بک بہرحال اوپن کی تو میں نے اپنی مسز سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی فیس بک چل رہی ہے؟ انہوں نے اوپن کیا، انہوں نے کہا ہاں میری تو فیس بک چل رہی ہے. اور ان کی چل رہی تھی، میں نے خود چیک کی تو چل بھی رہی تھی. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے. میں نے کوشش کی 1-2 مرتبہ پاسورڈ کرنے کی لیکن وہ نہیں ہوا. اتنے میں نے واٹس ایپ اوپن کیا تو مختلف قسم کے میسیجز اور سارے آ رہے تھے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بھی فیس بک بند ہو گئی. ایک بڑا مزیدار میسج تھا کہ وہ آیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ فیس بک کو دوبارہ لاگ ان کرنے کے لیے پاسورڈ نہ لگائے، وہ اوکے کی اگر آپ سے کرے تو آپ نے اوکے نہیں کرنا. اس سے یہ ہوگا، اس سے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا. اور مختلف قسم کے اور بڑے مزیدار چیزیں بھی آ رہی تھیں. کچھ کہہ رہے تھے کہ مجھے پرائیویسی میں میسج آئے واٹس ایپ پہ. میرے ایک دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جالے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. میں نے کہا کیوں، خیریت کیا ہوا؟ کہتے ہیں فیس بک نہیں بند ہوگی. تو میں نے کہا یار ابھی تو مجھے نہیں پتا اگر یہ حکومت کا کوئی اس میں کردار ہے بھی. فی الحال تو میرے پاس کوئی انفارمیشن اس طرح کی نہیں آئی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں حکومت نے بند کی ہے کیونکہ یقیناً سوشل میڈیا کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی جانی تھی. تو میں نے کہا فی الحال بہرحال اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی میرے پاس آگے ہی نہیں ہے. میں نے جو سب سے حیران کن میرے لیے بات تھی جس نے میں یقیناً مطلب ایک بڑا نام ہے تو میرا ایک مرتبہ میرا یقین ہو بھی گیا، میرا بلیو بن گیا. تو میں نے پھر اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر تک میں اس بات پہ نہ سوچتا تو میں بھی سیم وہی چیز جو ہے میں وہ کہیں نہ کہیں ایکس پہ یا واٹس ایپ میں یا کہیں نہ کہیں میں وہ شیئر کر دیتا. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ یہ نہیں، یہ غلطی ہو رہی ہے. صابر شاکر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، میں بڑی دل سے ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں انہیں بڑے شوق سے سنتا ہوں اور بڑے ذوق سے سنتا ہوں. غلطی ہو جاتی ہے، مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، کہیں سے بھی ہو جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں نے جب ان کا ٹویٹ دیکھا تو انہوں نے ایکس میں یہ ٹویٹ کر رکھا تھا کہ فیس بک، میٹا، ٹویٹر، ایکس، یوٹیوب، ETC سارے انہوں نے آلموسٹ لکھ دیے کہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر بند کر دیے گئے اور یہ صرف پاکستان کی حدود میں ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان سے باہر یورپ کے اندر اور مختلف ممالک میں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور نارمل جس طرح چلتے اس طرح چل رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور آگے پھر انہوں نے ایک پوری ان کی لمبی ٹویٹ تھی، وہ آپ ان کے ٹویٹ میں جا کے دیکھ کر. بہرحال اس ٹویٹ کے بعد میرے بھی ایک مرتبہ ذہن میں آیا، میں نے کہا کیا واقعی اس طرح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا. تو پھر مجھے مطلب کچھ چند سیکنڈ کے بعد مجھے آیا، میں نے کہا یار یہ تو اس میں ایکس اور ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ پھر ٹویٹ کیسے انہوں نے کر لیا، پھر ان کا ایکس کیسے چل رہا ہے، میرا کیسے چل رہا ہے. میں نے اپنی مسز سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کا ٹویٹر کھولنا چل رہا ہے؟ ان کا میرا ٹویٹر چل رہا ہے، میری یوٹیوب چل رہی ہے، فیس بک اور انسٹا میں تھوڑا سا مسئلہ بعد میں ان کو آیا لیکن اس ٹائم ان کا وہ بھی نارمل چل رہا تھا. پھر میں نے واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا، میں نے کہا یار فیس بک کے علاوہ سوشل میڈیا کی کون کون سی ایپ ہے جو نارمل نہیں چل رہی ہے، مسئلہ آ رہا ہے. تو میں نے نام لے کے باقاعدہ پوچھا لوگوں کے، ٹویٹر بھی تقریباً ٹھیک چل رہے تھے، یوٹیوب بھی جہاں پہ سگنل کا ایشو ہے وہ ایک الگ بات تھی تو ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر میں نے اس ٹائم سوچا، میں نے کہا نہیں یہ کہیں سے غلطی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر فوراً چیزیں آنا شروع ہو گئی اور اپڈیٹ آ گئی اور پھر پتہ چلا کہ یہ ورلڈ وائڈ مسئلہ بنا ہے فیس بک کا. پوری دنیا کے اندر ان کا اصل میں سرور ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا تو اس کے بعد مسائل آنا شروع ہوئے. پھر مختلف لوگوں کی پھر آفیشلی ان کی ٹویٹس بھی آنا شروع ہو گئی تو چیزیں کلیئر ہو گئی کہ نہیں یہ کہیں پہ بھی پاکستان میں یا پاکستان کی گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ یہ انٹرنیشنلی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے.
تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی خبر آتی ہے خدا را اس کو پھیلانے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں آپ کس کے خلاف، آپ جب اس طرح کی آپ دیکھیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100 مسائل ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ نہیں 1000 مسائل ہوں گے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اسے وہیں پہ رہنا چاہیے، پولیٹکس کے اندر یا مختلف معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میرے بھائی کہ ہر کام ہی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، ہر کام ہی آپ کے گھر میں سے کوئی بلی کو چیز کھا گئی تو آپ نے لگا دینا ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بلی ہے، نہ کریں ایسا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کا جو جہاں پہ اعتراض بنتا ہے آپ کریں، جتنا ان کا نیگیٹو رول ہے آپ اس کو بے شک ہائی لائٹ کریں، اس کو ڈسکس کریں، اور یہ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ چیزیں پھیلانے کہ آپ کو کوئی اگر پراپر پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہاں جا کے کریں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی فیس بک بند ہوئی آپ نے وہ بھی فوج پہ ڈال دی، آپ کے ٹویٹر میں آپ کا لاگ ان نہیں ہو اور آپ نے وہ بھی فوج پہ ڈال دیا، آپ کے سگنل ڈاؤن ہو گیا آپ نے وہ بھی فوج پہ ڈال دیے، ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ بہرحال نہیں ڈالی جا سکتی۔ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا، ایک زمانے میں منہاج یوتھ لیگ میں جب میں ہوا کرتا تھا، اب چونکہ میری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس طرح کی نہیں رہی ہیں اور میں اپنے آپ کو میں نے ان چیزوں سے میں نے الگ کر رکھا ہے، لیکن ایک زمانے میں پاکستان عوامی تحریک کا جو سوشل میڈیا تھا اور منہاج یوتھ لیگ اسپیشلی میرے چونکہ زیادہ منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رہا تھا، تو منہاج یوتھ لیگ کی میں سوشل میڈیا اور میں یوتھ لیگ میں ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے ایک ایکسرسائز کروائی تھی، یہ بیسیکلی تو یہ پوری کی پوری ایک ورکشاپ تھی، تو اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے طریقے اور سوشل میڈیا کو استعمال اخلاقیات بیسیکلی وہ تھیں انہوں نے سکھائی تھی، تو میں یہ بالکل کریڈٹ دینا چاہوں گا پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے سوشل میڈیا کو کہ یہ واحد لوگ ہیں کہ یقین کریں جو پراپر ٹریننگ کے ساتھ سکھا کے سمجھا کے اخلاقیات A to Z ساری، مجھے وہ نام بھی یاد ہے جن لوگوں نے وہ چیزیں سکھائی تھیں، اور بڑے بہترین طریقے سے سوشل میڈیا پازیٹیو استعمال کرنا وہ سکھاتے ہیں۔ یہ بہرحال ہر جماعت کے اندر، ہر پارٹی کے اندر، ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر خبروں کی تصدیق کر کے پازیٹیو چیزیں پھیلانے کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز میں ضرور شامل کرتا چلا جاؤں گا کہ جماعت اسلامی کا نام میں ضرور لوں گا کہ ان کے بھی سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بہرحال بہتر پرفارم کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نے اس معاملے کے اندر ایک مرتبہ پھر غفلت کی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارے لوگوں کی نظروں میں خراب کر رہی ہیں، اور ان کی بہرحال انٹرنیشنل پولیٹکس اور نیشنل پولیٹکس جو ہے وہ اس کو بڑا بری طرح افیکٹ کر رہی ہیں۔ ان کے بڑے لوگوں کی طرف سے بھی، جیسے شہباز گل صاحب ہے، خندانہ گلزار صاحب اور مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کی ہیں جن کی کوئی مطلب بیک گراؤنڈ یا کوئی چیز نہیں ہے، تو اینی وے یہ چیزیں بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ آج میرا آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو جب یوز کرتے ہیں تو برائے کرم ایک چیز کا دھیان رکھا کریں کہ ادارے بھی آپ کے ہیں، ملک بھی آپ کا ہے، تنقید ضرور کریں لیکن پراپوگنڈا اور منفی پراپوگنڈے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس کا آپ کو یہاں بھی مسئلہ بنے گا، اگلے یہاں بھی جا کر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ میرا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کومنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔